الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو اب یہ ہے کہ مدینے کا سفر شروع ہو گیا، اور مدینے کا سفر اور معراج کا سفر، ان میں کیا فرق تھا؟ یہ دو سفر قریب قریب ہوئے ہیں، مدینے کا سفر اور معراج کا سفر، ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ ہاں، ایک تو یہ فرق ہے، اور کچھ فرق ہے؟ مد... مدینے کے سفر میں تو دو ہی لوگ تھے نا، ایک حضرت ابو بکر صدیق تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک سفر میں مشقت ہے، دوسرے میں مشقت نہیں ہے، حالانکہ ایک زیادہ دور کا سفر ہے، آسمانوں کا سفر ہے، اور ایک زمین کا سفر ہے، تو زیادہ مشقت تو آسمان کے سفر میں ہونی چاہیے تھی نا۔ تو لیکن ایک سفر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، سارے اسباب مہیا کیے، براق بھیجا اور وہ آسمانوں پر لے گیا، جبریل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور دوسرا سفر جو ہے اس کے لیے ساری انسانی محنت کرنی پڑی۔ اونٹ کا انتظام حضرت ابو بکر صدیق نے کیا، پھر کبھی غار میں چھپ رہے ہیں، کبھی راستہ بدل رہے ہیں، اور گرمی وغیرہ یہ ساری صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ تو یہ دونوں میں بنیادی فرق تھا۔ یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے کروا دیا، تو مدینے کا سفر کیوں نہیں کروا دیا اتنی آسانی سے؟ منٹوں میں پہنچا دیتے مدینہ شریف، آتا براق اور لے کے چلا جاتا، ہو سکتا تھا نا؟ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ہاں، ہمارے لیے مثال بنانے کے لیے کہ یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے اس میں مشقت ہے، اس میں مشقت آئے گی۔ اور تو اچھا، وہ مشقتیں کون برداشت کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے طائف میں کہ آپ حکم دیجئے، تو میرے ساتھ پہاڑ والا فرشتہ بھی موجود ہے، ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دے گا تاکہ یہ پوری وادی میں، اس علاقے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا، یہ پوری قوم ہی ختم ہو جائے۔ یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ چاہیں تو ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے تھے، لیکن ان کو بھی مشقت سے گزارا جا رہا ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ دنیا میں کوئی کام، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی بغیر مشقت کے نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اس میں یہ ہمارے لیے اچھا۔ پھر ابو جہل نے جب اسے پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے نکل گئے اور ہم نے موقع ضائع کر دیا، تو پھر ابو جہل نے 100 اونٹنیوں کا انعام رکھا کہ جو پکڑ کے لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو 100 اونٹنیاں ملیں گی۔ تو اس نے اونٹنیاں، تو اب جب یہ انعام رکھ دیا تو پھر لوگوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ یعنی اور بھی مشکل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ راستہ جو تھا وہ شمال کی طرف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف لے کر گئے تاکہ لوگوں کو ان تک پہنچنے میں مشکل ہو، اور جنوب کی طرف پھر جا کے غار ثور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں زخم ہو گئے تھے اور خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار ثور، جو کہ اونچائی پر ہے کافی، پہاڑ پر، اور راستہ بھی کافی مشکل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور خود اوپر لے کر گئے۔ پھر وہاں پر صفائی کی، جب اوپر پہنچ گئے اور یعنی غار ثور کے اندر صفائی کی، یہ دیکھا کہ یہاں کوئی موذی جانور نہ ہو، سانپ بچھو وغیرہ جو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ کچھ لوگ پہنچ گئے وہاں پر، کھوج لگاتے ہوئے پہنچ گئے، اور میں نے شاید ذکر کیا تھا کہ جالا لگا ہوا تھا تو وہ اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ان کی ٹانگیں دیکھ لیں کہ وہ اتنا قریب پہنچ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ تو یہاں تک آ گئے ہیں۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. ان دو کے بارے میں تمہارا اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس دوران جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو ان کو جو خبر پہنچاتے تھے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کوئی آپ تک پہنچ تو نہیں رہا، اور قریش جو ہیں وہ کیا سازشیں کر رہے ہیں، یہ ساری خبریں ان تک پہنچائی جاتی تھیں. یہ لانے والے جو خبریں لانے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ بھی حضرت ابو بکر کے خاندان سے، یعنی ان کے بیٹے. اور جو کھانا دودھ وغیرہ لے کے آتی تھیں وہ تھیں حضرت اسما بنت ابی بکر، وہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی بچی 8 سال کی. تو یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ قریب کی کوئی مارکیٹ کا جتنا فاصلہ نہیں تھا، کافی دور کا فاصلہ تھا. وہ 8 سال کی بچی یہ کام کرتی تھی جو آج ہمارے دور میں جوان بھی اس کی کرنے کی ہمت نہ ہو. اتنی ماشاءاللہ وہ ہمت والی تھیں، اپنی آخری عمر تک بہت ہمت والی رہیں. ان کے اور بھی واقعات ہیں. تو یہ جب 3 دن پورے ہو گئے غار ثور کے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہونے لگے. تو پھر جب وہ سڑک آئی جو مکہ مکرمہ کو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ اپنا گھر تھا، اپنا وطن تھا، بیت اللہ شریف وہاں پر تھا، تو اس جگہ کو خیر بات کہتے ہوئے، الوداع کہتے ہوئے ان کے آنسو نکل آئے. اچھا، پھر جب آگے چلے تو ایک جگہ آئی، اس جگہ کا نام ہے قدید، اور وہاں پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس خیمے کے ساتھ کچھ بکریاں بھی تھیں. تو کیونکہ خوراک کی ضرورت تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کے پوچھا. وہاں پہ جو خاتون تھی ان کا نام ہے ام معبد. تو ان کی بکریاں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کا دودھ مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری تو ساری بکریاں لاغر ہیں، تو اس لیے دودھ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کو دودھ کیسے ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود غالباً دودھ نکالا بکری کا، تو اس میں سے دودھ جاری ہو گیا، اور وہ دودھ اتنا نکلا کہ گھر میں مختلف جتنے برتن تھے ان سب میں دودھ جمع ہو گیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہماری مدد کی. ام معبد رضی اللہ عنہا کو کہا. اور پھر جب ام معبد کے شوہر ابو معبد وہ شام میں گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دودھ رکھا ہوا ہے اتنا سارا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک آدمی آیا اور انہوں نے یہ کیا تھا. تو یعنی ایک معجزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معجزہ ظاہر کیا. تو وہ آدمی یعنی ابو معبد وہ کہنے لگے کہ یہ تو یقیناً وہ نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو ان سے دوبارہ ملنا چاہیے. اور وہ شاید ان کے پیچھے گئے اور پھر ان سے ملاقات کی اور اسلام لے آئے. تو اس طرح یہ گھرانہ جو تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا. ام معبد کے بارے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا، کہ وہ دیکھنے میں کیسے لگتے تھے، ان کا قد کیسا تھا، ان کی رنگت کیسی تھی، ان کے بال کیسے تھے، یہ انہوں نے نقشہ کھینچا تھا. ایک مختصر ملاقات کے بعد انہوں نے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ وہ دیکھنے میں ایسے تھے. اور وہ آج تک جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صورت بتائی ہے اس میں سب سے بہترین طریقے سے ام معبد نے بتائی ہے. تو وہ کتابوں میں ان کا جو بتایا ہوا نقشہ ہے وہ موجود ہے. اچھا، پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے. رابغ ایک جگہ تھی، بلکہ رابغ ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار جو تھا اس کا نام تھا سراقہ. اس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی، سراقہ بن مالک، اس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ 100 اونٹنیوں کا انعام رکھا گیا ان کے اوپر. تو اس نے خاموشی سے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں،
تاکہ یہ 100 اونٹنیاں کسی اور کو نہ ملے، تو میں خود کوشش کروں گا ان کو پکڑنے کی۔ تو وہ ان کے پیچھے نکلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے ان کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی۔ تو وہ گھوڑے پر تھا، اس کا گھوڑا فوراً ہی زمین میں دھس گیا، یعنی آدھا گھٹنوں تک وہ زمین میں دھس گیا۔ تو اب وہ پریشان ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ یقیناً پیغمبر ہوگا، اور اگر اس نے بددعا دے دی ہے تو اب میرے لیے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں صلح کر لوں۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، اور یہ کہہ کر صلح کی کہ میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کہ آپ یہاں پر ہیں، اور اگر کوئی اس طرف آئے گا بھی تو میں اس کو کہیں اور بھیج دوں گا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر وہ واپس چلا گیا۔ اس نے ایک امان کا ایک رقعہ لکھوا لیا کہ کوئی ان کو بعد میں مسلمان ان کو پکڑے نہ۔ تو اس طرح سراقہ بن مالک جو تھے وہ بعد میں پھر کافی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو ایک اور گروہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی۔ ان کا جو امیر تھا اس کا نام تھا بریدہ اسلمی۔ 70 آدمیوں کا یہ گروہ تھا، اور انہوں نے جب شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب بات چیت کی تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اور یہ بھی ایمان لے آئے اور سارے مسلمان ہو گئے۔ اور بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ کسی کو کہتے ہیں، ہاں یہ جو پگڑی سر پہ باندھتے ہیں نا، وہ اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کہا کہ آپ جب مدینہ شریف میں داخل ہوں تو اس کو جھنڈے کے طور پر استعمال کیجیے گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے ایک جھنڈے کا استعمال کیا تھا۔ تو اس طرح یہ سفر چلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہو گئے۔ قبا کے بارے میں کسی کو معلوم ہے؟ قبا کون سی جگہ ہے؟ ہاں، تو یہ قبا جو ہے مدینے سے باہر ایک جگہ ہے، اور وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، اور 4 دن وہاں پہ قیام کیا، اور وہاں پہ مسجد بنائی جو مسجد قباء کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ اور آج بھی جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو مسجد قباء ضرور جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا بہت ثواب ہے، غالباً عمرے کا ثواب ہے۔ تو اس سے کچھ سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی سفر میں ہو اور وہ کوئی نئی جگہ رہنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن پر کیا باتیں ہوں گی؟ وہاں فرض کیا ہے کینیڈا جاتے ہیں نا یہاں سے لوگ، یا مڈل ایسٹ جاتے ہیں، تو پہلی اس کی پریشانی کیا ہوگی وہاں جا کے؟ کن چیزوں کی مجھے دیکھ بھال؟ رہنے کی جگہ کتنے کی ملے گی، کیسی ہوگی، کہاں ہوگی، کون میرے لیے انتظام کرے گا، وہاں پہ مہنگائی کیسی ہے، خرچے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا قباء پہنچ کر مسجد بنائی۔ دنیا میں سب سے پہلی عمارت جو بنی تھی وہ مسجد تھی۔ کون سی مسجد؟ بیت اللہ شریف۔ کس نے بنائی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے نا دنیا میں سب سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو دوسری دفعہ تعمیر کی تھی، اس کی بنیادوں کے اوپر تعمیر کی تھی۔ تو پہلی مسجد حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی، اور وہ بیت اللہ شریف تھی۔ اس سے ان باتوں سے ہمیں مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مسجد کتنی اہم جگہ ہے، اور اس کے آداب بھی ہیں۔ تو ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی قباء میں ہیں۔ پھر قباء سے 4 دن وہاں پر رکنے کے بعد پھر آگے کا انتظام ہوا، اور بنو سالم ایک جگہ ہے، بلکہ بنو سالم ایک محلہ ہے، جگہ نہیں محلہ ہے، وہاں پر جمعے کے لیے قیام کیا، اور جمعے کا دن تھا تو وہاں پہ جمعہ پڑھا اور پھر خطبہ پڑھا۔ تو جمعے کا یہ جو خطبہ تھا یہ
یہ بھی بہت سارے اسباق ہیں اس میں ہمارے لیے، اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے اعانت، مغفرت اور ہدایت کا طلبگار ہوں۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کفر نہیں کرتا بلکہ کفر کرنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کو اللہ نے ہدایت، نور حکمت اور معزت دے کر ایسے وقت میں بھیجا جب انبیاء اور رسل کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا اور زمین پر علم برائے نام تھا، لوگ گمراہی میں تھے اور قرب قیامت کا زمانہ تھا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے ہدایت پائی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا، کوتاہی کی اور شدید گمراہی میں مبتلا ہوا۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو بہترین وصیت یہی ہے کہ اس کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دے، لہذا ہر اس چیز سے بچو جس سے اللہ نے تم کو ڈرایا ہے۔ تقوی سے بڑھ کر کوئی معزت اور نصیحت نہیں، اور بلا شبہ اللہ سے تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار، اللہ تقوی اور خوف آخرت کے بارے میں سچا معین اور مددگار ہے۔ جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے ظاہر و باطن میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے اور کوئی دنیاوی غرض یا مفاد پیش نظر نہ ہو تو یہ ظاہر و باطن کی سچی اصلاح دنیا میں اس کے لیے عزت و شہرت کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کا ذخیرہ ہے، جس وقت انسان اعمال صالحہ کا انتہائی محتاج ہوگا۔ جبکہ تقوی کا لحاظ کیے بغیر کیے ہوئے کاموں کے متعلق اس دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش میری اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ حائل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی عظمت اور جلال سے ڈراتے ہیں، اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ یہ ڈرانا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو کہے کہ جلدی گھر آ جانا، حالات باہر صحیح نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تمہیں اغوا کر سکتا ہے یا اس طرح کی، تو وہ ڈرا رہا ہے نا، تو کیوں ڈرا رہا ہے؟ ہاں تو لیکن میں ابھی باپ کی مثال سے سمجھا رہا ہوں، وہ ڈرا ہی رہا ہے نا، لیکن اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ اس کی بھلائی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ڈراتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ڈراتے رہے آخرت اور دوزخ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ شفیق اور مہربان ہیں اس لیے ڈراتے ہیں۔ اللہ اپنے قول میں سچا ہے، وعدے کا وفا کرنے والا ہے، اس کے قول اور وعدے میں خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے فیصلوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں، بس اپنے دنیوی اور اخروی کاموں میں ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والا شخص یقیناً بڑا کامیاب شخص ہے۔ اور تقوی ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے غضب، اس کی عقوبت، سزا اور ناراضگی سے بچاتا ہے، اور تقوی ہی کی بدولت بہت سے چہرے قیامت کے دن روشن اور نورانی ہوں گے۔ یہی تقوی اللہ کی رضامندی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تم تقوی سے جس قدر حصہ لے سکتے ہو لے لو، اور اس میں کمی نہ کرو، اور اللہ کی اطاعت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعلیم کے لیے کتاب اتاری اور ہدایت کا راستہ واضح کر دیا تاکہ سچے اور جھوٹے دونوں جدا جدا ہو جائیں۔ پس جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تم بھی اسی طرح حسن و خوبی کے ساتھ اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، اس کی راہ میں جہاد کرو اور جہاد کا حق ادا کرو۔
اور اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا ہے اور تمہارا نام و لقب ہی مسلمان یعنی مطیع اور فرما بردار رکھا ہے، بس اس نام کی لاج رکھو۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ہلاک ہو وہ اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی اتمام حجت کے بعد بصیرت کے ساتھ زندہ رہے۔ گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی طاقت و قوت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، پس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور آخرت کے لیے عمل کرو۔ جو شخص اپنا معاملہ خدا کے ساتھ درست کر لے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، کوئی شخص اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر چلتا ہے اور اللہ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ ہی سب کا مالک ہے اور لوگ اللہ کی ملکیت میں کسی چیز کے حصے دار نہیں۔ اللہ اکبر ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس خطبے میں آپ نے کچھ غور کیا؟ ایک لفظ بار بار آتا رہا، تقوی۔ تقوی کا لفظ بار بار آتا رہا، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ہاں، پرہیزگاری یا برے کاموں سے بچنا، یہ اس کا زیادہ بہتر جواب ہے۔ اور اس سے بھی بہتر جواب یہ ہے کہ اس بات کا احساس ہر وقت رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ احساس ہر وقت رہے گا تو آدمی خود ہی پھر برائی سے اپنے آپ کو روکے گا۔ جیسے کسی فیکٹری میں اگر کیمرہ لگا ہو تو لوگ وہاں پہ چوری نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کسی کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اس کیمرے سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کیمرہ صحیح ریکارڈنگ نہ کرے، کوئی لائٹ چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے۔ مدینے کے لوگ بے چین تھے، خوشی کے مارے ان سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ روزانہ رات کو دن اور رات کو نکل کے گروہوں کی صورت میں انتظار کرتے تھے کہ اب آنے والے ہوں گے، شاید آج آ جائیں۔ تو ان کی بے قراری ان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اتنی محبت تھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ شریف میں جمع کر دیے تھے۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور دور سے نظر آ گئے تو وہاں بچیاں جمع ہو گئی تھیں، اور بچیاں یہ ترانہ پڑھ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ دو اشعار اور ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ثنیۃ الوداع سے ہم پر بدر منیر طلوع ہو رہا ہے، ہم پر شکر لازم ہے، کیونکہ اس پیغمبر نے ہمیں نور ہدایت کی طرف بلایا ہے، آپ قابل اتباع دین لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور مدینے کو شرف سعادت بخشا، اے سید المرسلین، اہل مدینہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میرے گھر پہ رک جائیں، ہر کوئی ان سے یہ چاہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ اونٹنی رک جائے گی میں اس گھر پہ قیام کروں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر اونٹنی رک گئی اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام فرمایا۔ اس گھر کے بارے میں پھر ایک حقیقت اور کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت سے 700 سال پہلے وہاں سے ایک بادشاہ کا، یمن کے بادشاہ کا گزر ہوا تھا جس کا نام تھا تبا۔ تو جب یہ بادشاہ یہاں سے گزرا، اس کے ساتھ اس کے علماء بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ زمین ہمیں وہ زمین لگ رہی ہے جہاں پر ایک نبی آئے گا، اور اس زمین میں وہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ تبا جو تھا وہ بہت دیندار آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ رکنا چاہتے ہیں ان کے رکنے کا بھی انتظام کیا، جو علماء رکنا چاہتے تھے، اور ایک گھر بھی خریدا اور کہا یہ گھر جب وہ نبی آئیں گے تو یہ ان کا ہوگا، اور میرا یہ خط ہے، یہ خط ان کو پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے وہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھے جو 700 سال پہلے جن کو یہ گھر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ گھر حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی تھا، اور انصار جو تھے وہ ان تمام لوگوں کی اولادوں میں سے تھے جو
وہاں پر رک گئے تھے مدینے کی فضیلت جاننے کے بعد جو وہاں پر رک گئے تھے. یہ آج کا سبق مکمل ہوا. آج ہم ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کریں گے, ابھی تک آپ کر تو نہیں رہے. تو شکر کے بارے میں کوئی آیت سنی بھی ہے؟ نہیں سنی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ایک حصہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا, ضرور بے ضرور اور بڑھا دوں گا. یعنی بہت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں اور بڑھا دوں گا. تو فرض کیا میں نے پانی پیا اور شکر ادا کیا, تو کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے پانی بڑھا دیں گے؟ اس آیت کا کیا یہ مطلب ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ ہر اچھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی نا کہ یہ چیز بڑھا دوں گا یا وہ چیز بڑھا دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں تمہارے لیے بڑھا دوں گا. اس کا مطلب ہے ہر چیز, ہر اچھی چیز, ہر نعمت بڑھا دیں گے. تو ہماری زندگیوں میں جتنا شکر ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید دیں گے. یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا ناشکرہ ہو تو آدمی دوبارہ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا, لیکن اگر شکر ادا کرتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, تو پھر آئندہ بھی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو شان الگ ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھا دوں گا. کیا بڑھا دوں گا؟ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے اس کی. تو شکر کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ ایک تو زبان سے ہوتا ہے شکر, ہے نا, آدمی دل میں شکایت کر رہا ہو, زبان سے شکر ادا کر رہا ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے. جیسے لوگ جو ہوتے ہیں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو خوب شکایت کرتے ہیں, خوب روتے دھوتے ہیں, خوب بیان کرتے ہیں, اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں ہم نے تو صبر کر لیا. تو صبر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی ہو رہی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ صبر کر لیا. اسی طرح شکر یہ نہیں ہوتا کہ آپ دل سے تو شکر گزار نہیں ہیں اور زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں. تو دل میں بھی شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں رکھا ہوا ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, میرے پاس کون سی ایسی نعمت ہے جس کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ ایمان. ایمان سے بڑی کوئی بھی نعمت نہیں ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ضائع ہو گیا, ہے نا. جس کے پاس صحت نہیں لیکن ایمان ہے وہ اس سے اچھا ہے جس کے پاس صحت ہے لیکن ایمان نہیں. جس کے پاس دولت نہیں لیکن ایمان ہے, جیسے بل گیٹس, تو کون جو سبزی والا ایمان والا ہے وہ زیادہ خوش قسمت ہے یا بل گیٹس زیادہ خوش قسمت ہے؟ تو ہاں, جس کے پاس ایمان ہے. تو سب سے بڑی نعمت جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایمان والے ہیں. اور پھر اور بھی کوئی نعمت ہے؟ میں سعودی عرب ایک بزرگ کے پاس جاتا تھا, پھر ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ, عرب تھے وہ, تو ان کی زبان پر مسلسل شکر رہتا تھا. یعنی اردو انہیں آتی تھی تو وہ ہم سے اردو میں بات کر لیتے تھے, تو وہ شکر یوں ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں تو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کے لیے نبیوں نے کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیں ان کا امتی بنا دیں. تو یہ چند نعمتیں ہو گئیں جن کا بڑی بڑی نعمت ہے. اب چھوٹی بھی کا دکھ نعمت کا ذکر کر لیتے ہیں. تو کوئی چھوٹی نعمت ذہن میں آ جائے؟ یہ جو انگوٹھا ہے, اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انگوٹھا ہاں, بہت سارے کام مشکل ہو جائیں گے. تو گیم بھی نہیں کھیل پائیں گے, کتنی مشکل ہو جائے گی. کتنی بڑی نعمت ہے نا. تو
اس کی اور بھی یعنی چمچہ پکڑنا کتنا آسان ہوتا اور کپڑے پہننا کتنا آسان ہوتا. یہ ذرا تھوڑی دیر امیجن کر کے دیکھیں کہ 5 منٹ اگر میرے پاس ایسے بھی گزریں جس میں انگوٹھا استعمال نہ کر سکوں. اسی طرح یہ پلکیں ہیں ہماری, یہ پلکیں فرض کریں نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں, آنکھوں میں مٹی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ یہ جو ہم کمپیوٹر پہ کام کر لیتے ہیں, کتابیں پڑھ لیتے ہیں, یہ پھر نہیں ہو سکے گا. ہاں, تو ایک آئی بروز کا بھی تعلق ہے, اور یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں جو بند کرتے ہیں نا, لیشز نہیں, آئی بروز نہیں, آئی لیشز کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو آنکھوں کے اوپر سکن ہوتی ہے نا, یہ اگر نہ ہو تو پھر وہ نہ پڑھائی ہو سکتی ہے نہ. تو اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی نہیں سوچتے, تو بڑی کا تو سوچتے ہی نہیں, چھوٹی کا بھی نہیں سوچتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں, تو کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں ہم. ایک دعا ہے, کون سی دعا ہے کھانے کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ ہاں, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس میں آخر میں کیا ہے؟ وجعلنا مسلمین, یعنی ہمیں مسلمان بنایا. کھانے کا مسلمان ہونے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ہے تعلق؟ تعلق یہ ہے, میرے شیخ نے بتایا کہ کیونکہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا شکر احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسی دعا سکھا دی کہ ہم دن میں 3 مرتبہ جتنی دفعہ بھی کھائے پیے, ساتھ میں اس بات کا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. کوئی سوال تو نہیں ہے؟